عظیم اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک مودی سرکار کی شاطرانہ سوچ اور شرانگیز پروپیگنڈے کی وجہ سے تقریباً 3 سال قبل بھارت چھوڑ کر ملائیشیا میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ ملائیشیا میں کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ جاننے سے پہلے انہیں بھارت سے بے دخل کرنے والے اسباب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عظیم اسلامی مبلغ اور تقابل مذاہب کے عالم ہیں، یادداشت، ذہانت اور مباحثے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں۔ بولتے وقت مختلف مذہبی کتابوں کے حوالے ایسے دیتے ہیں جیسے سپر کمپیوٹر کھلا ہو۔ وہ اپنی تقریروں میں قرآن مجید کے علاوہ دیگر مذاہب کی مذہبی کتب مثلا انجیل، توریت، وید، قرآن، بھگوت گیتا وغیرہ کے باکثرت حوالہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں۔ اب تک ان کی تبلیغ سے ہزاروں ہندو، دلت اور عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پیس ٹی وی کو انگلش، اردو، بنگلہ اور چینی زبانوں میں پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ ان کے طریقے کے مطابق 10 کروڑ لوگوں تک بیک وقت اور بلا واسطہ دین کی دعوت پہنچتی تھی۔ ان کے قائم کردہ اسلامک انٹرنیشنل اسکولوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ بھارت سے باہر بہت سے مسلم ممالک میں تعلیمی ادارے قائم ہو چکے تھے۔ تیزی سے پھیلتے دین اسلام کے اس مؤثر پیغام کو مودی سرکار برداشت نہ کر سکی۔ ہندوؤں کو مسلمان ہوتا دیکھ کر قدامت پسند ہندو جماعتوں کے لیڈر غصے سے پیچ و تاب کھانے لگے اور قدامت پسند ہندو جماعتوں مثلا RSS، وشوا ہندو پردیش، بجرنگ دل وغیرہ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھرپور مخالفت کی۔ انتہا پسند ہندو جماعتیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کبھی عدالت میں گئیں اور کبھی عوام میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف شرانگیز پروپیگنڈا کیا۔ 2014 میں قدامت پسند ہندوؤں کے لیڈر نریندر مودی کی حکومت آئی تو ڈاکٹر ذاکر نائک پر حملے تیز ہو گئے۔ قدامت پسند ہندو ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بدنام کر سکیں۔ 1 جولائی 2016 کی رات 5 مسلم جنگجوؤں نے ڈھاکہ کی ایک بیکری میں دھاوا بول کر کچھ افراد کو مار ڈالا اور بعد ازاں خود بھی مارے گئے۔ اگلے ہی دن بھارتی میڈیا میں یہ خبریں آنے لگیں کہ 2 جنگجو مشہور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر تھے اور وہ ان کی تقریروں سے متاثر ہو کر دہشت گرد بنے۔ مودی حکومت نے بھارتی میڈیا کو حکم جاری کیا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بھرپور مہم چلائیں۔ بھارتی میڈیا ڈاکٹر ذاکر نائک پر چڑھ دوڑا، انہیں دہشت گردوں کا رہنما ثابت کرنے کی خاطر ایڑی چوٹی کا دور لگایا۔ کئی اخبارات نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ایڈیشن شائع کیے اور ٹی وی نیٹ ورکس میں نام نہاد اینکر انہیں دہشت گردوں کا ساتھی ثابت کرنے لگے۔ مودی حکومت ڈاکٹر صاحب کا نیٹ ورک ختم کرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ بھارت کی اصل حکمران RSS نے مودی سرکار کو حکم دیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سرگرمیاں محدود کر دی جائیں۔ بھارتی میڈیا میں بھی انہیں بدنام کرنے کی مہم جاری رہی۔ 2016 نومبر میں مودی سرکار نے مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک پر 5 برس کی پابندی عائد کر دی۔ جب یہی نہیں بلکہ اس کے بعد مودی نے مہاتیر محمد سے ملاقات کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ 2019 میں بھارتی حکومت کے نمائندے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کر کے اس شرط کے ساتھ بھارت میں محفوظ واپسی کی پیشکش کی کہ اگر ذاکر نائک جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے والے آرٹیکل 370 کے خاتمے پر مودی حکومت کی حمایت کریں، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے مودی حکومت کی اس پیشکش کو جوتے کی نوک پر رکھا اور صاف انکار کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک عبدالکریم 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی، بھارت میں پیدا ہوئے۔ لڑکپن سے تقابل ادیان اور اسلام کے موضوع پر کتب پڑھنے لگے۔ مبلغ بننا چاہتے تھے مگر والدہ کی خواہش پر ڈاکٹری پڑھی، تاہم انہوں نے اسلامی تقابل ادیان کی کتب کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ ذاکر نائک جنوبی افریقہ ہی کے مشہور مبلغ شیخ احمد دیدات کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے۔ کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک لڑکپن میں ہکلاتے تھے، اسی لیے وہ مصنف بننا چاہتے تھے، مبلغ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی راہ متعین کر دی تھی۔ نوجوان ذاکر نائک نے دیکھا مسلمان نوجوانوں کی اکثریت اپنے مذہب اسلام کو دقیانوسی اور فرسودہ نظریات کا مجموعہ سمجھتی ہے۔ جب کبھی وہ غیر مسلموں سے اسلام پر گفتگو کرتے تو معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ذاکر نائک کو بہت تکلیف پہنچی۔ ان کی تمنا تھی کہ ہر تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان اپنے مذہب اسلام کی خوبیوں اور خصوصیات کے کما حقہ طور پر واقف ہو تاکہ وہ مغربی میڈیا کی پھیلائی غلط فہمیوں کا توڑ کر سکے۔
1991 में उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर मुबल्लिग बनने का फ़ैसला किया ताकि वो गैर मुस्लिमों ही नहीं बेशऊर मुसलमानों को भी इस्लाम का हकीकी रोशन चेहरा दिखा सकें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अब तक इस्लाम और तक़ाबुल मज़ाहिब से मुतअल्लिक़ 4000 से ज़ायद लेक्चर दे चुके हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इस्तेदलाल है कि दौर जदीद में इस्लाम के मुतअल्लिक़ मुग़ालते फैलाने में सबसे बड़ा किरदार मगरबी या गैर मुस्लिम मीडिया ने अदा किया। इस मगरबी मीडिया का ख़ास हथियार ये है वो इस्लामी दुनिया में मौजूद जंगजुओं की खूब तशहीर करके इन्हें बतौर मिसाली मुसलमान पेश करता है। यह मगरबी मीडिया दिन रात इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मुग़ालते फैलाता है। मगरबी मीडिया में टीवी चैनल, अखबारात, रसायल और जराइद, वेबसाइट्स और NGOs शामिल हैं। लिहाजा यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वह मगरबी मीडिया के वज़ा करदा मग़ालते दूर करे और दुनिया वालों को इस्लाम का हकीकी रुख दिखाए जो मोहब्बत और अमन से मुत्तसिफ़ है। इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने तकरीबन 3 साल से इंडिया छोड़कर मलेशिया में रिहाइश पजीर हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर से चंद किलोमीटर के फासले पर उत्तराजिया में रिहाइश पजीर हैं। ये वो जगह है जहाँ मलेशिया के सरकारी दफातर रिहायशी इमारतें हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मलेशिया में एक मुतासर कुन हैसियत बना चुके हैं और मलेशिया में औतार का दर्जा हासिल कर चुके हैं। मलेशिया में 65% आबादी मालाई बरादरी की है। इस जमात के ज़्यादातर लोग मुस्लिम मज़हब के मानने वाले हैं। मालाई बरादरी के बेशतर अफराद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की हिमायत करते हैं। मालाई बरादरी के नौजवान लड़के और लड़कियां उनसे बहुत अक़ीदत रखते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का असर हर उम्र के लोगों पर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। उनका कहना है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक आलिम दीन है। वो अपने गहरे इल्म और मंतकी दलाइल से इस्लाम के बारे में लोगों के भाम दूर कर रहे हैं। वो न सिर्फ इस्लाम से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करते हैं बल्कि बुद्ध मत, हिंदू और मसीही मज़ाहिब के बारे में भी मालूमात देते हैं।